ہائے 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 ہائے، وہ عبد القادر جنانی ہے جڑے روح کھو لیندے نے. چھڑ دو، عبد القادر پی گیا دے وچ. قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر مارا. میں تو اللہ دی قسم ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت، فرماتے ہیں ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا او جی غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آਉਂਦਾ. کتے دے دماغ میں پاؤں تو سوا ککھ نہیں آਉਂਦਾ، ککھ نہیں آਉਂਦਾ کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرمانے نے بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے اینو چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے. عبد القادر وچ پے گئے. ہائے 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 ہائے، ٹارزن پی گیا دے وچ. اس کا مطلب ہے کہ عبد القادر جنانی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی پھڈا لے لیتے ہیں، نعوذ باللہ. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اے ایڈے جو کہ ہوندے تے ساڈے نال ساڈی ویڈیوز نال کچھ کر لیندے. ٹھیک ہے، چھوڑ دو یار. اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا سکتے ہیں نا اے نبی آپ تو بنائیں. او سلما فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں آپ. ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا، آپ کافروں کا منہ مانگا معجزہ دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ بریکٹ میں ہے، یا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو واٹس ایپ کال کر لیں. اللہ دے بندیو، اگر امام الانبیاء کا یہ سٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ بابے اپنے، نگاہ ماری دے کرتا. زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، لا کہ آپ کوئی معجزہ ان کو دکھا دیں. آپ میں اگر طاقت ہے نا تو آپ کوئی معجزہ دکھا دیں. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا میرا ادنا سا امتی. ہائے 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 ہائے، وہ اتنے بڑے بڑے. یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سرکار کا عالم کیا ہوگا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، اور چھڑ دو کایا پلٹ دیں. جنہیں پلٹتی سی انہیں پلٹ کے دستی ہے، منہ دے کر چھڑ دے سارے مرے اور زندے بابے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی تم کر کے بتا دو اور لاؤ کوئی معجزہ تم دکھا سکتے ہو تو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہوتی تو ہم سب کو ہی ہدایت پہ جمع کر دیتے. آپ یہ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں کہ لوگ قرآن قبول کر کے ہدایت پہ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ اگر ان کا منہ مانگا معجزہ آپ میں کوئی طاقت ہے نا تو جائیں زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، آسمان میں سیڑھی لگا کے کوئی ان کو معجزہ دکھا دیں کر کے. اگلے الفاظ تو سخت ہیں. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی تم تو جاہلوں میں شامل نہ ہو جاؤ. جی قرآن شریف ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ غصہ نہیں ہے، کافروں پر غصہ ہے اس کے ذریعے. تو اس پہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ٹھٹک گئے. انہوں نے کہا چلے میں احتراماً ترجمہ کرتا ہوں کہ اے نبی آپ جذباتی نہ ہو. تو ادھر تو آپ یہ کر لیں گے تو جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے وہاں پہ بھی اللہ نے حضرت نوح کو کیا کہا تھا کہ نوح جاہلوں میں تو نہ ہو، یہ تیری اولاد ہی نہیں ہے، یہ ایمان ہی نہیں تجھ پر لے کر آیا. یار مجھے آپ کو پتا ہے کہ جو نبی پر ایمان نہ لائے وہ غرق ہوگا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا انہیں، لیکن بحیثیت انسان دل پسی جاتا ہے اپنے بچے کو اس طرح غرق ہوتے دیکھ کے. پھر انہوں نے دعا کر دی، اللہ نے کہا کہ تو پھر اس پہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی. قرآن میں وہ معافی رپورٹ ہوئی ہے اور یہاں پہ تو معافی رپورٹ ہوئی ہے. اور بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی چیز کو یاد کریں گے. آج مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی اس وقت. ہائے ہائے. اب یہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے 36 نمبر آیت میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، حق تو نہیں قبول کرتے صرف وہی جو بات سن لیتے ہیں. والموتى، اور جو مردے ہو چکے ہیں عقل کے اور دل کے. یبعثہم اللہ، اللہ ہی ان کو اٹھائے تو اٹھائے. ثم الیہ یرجعون، پھر وہ لوٹ کر اللہ کی طرف جائیں گے. یعنی یہ عقل کے اندھے ہو چکے ہیں، انہوں نے بات سننی نہیں ہے تو کہاں سے حق قبول کرنا ہے. وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور کافر کہتے ہیں اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا من ربی، ان کی جانب سے. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، اے نبی تم فرماؤ یہ تو اللہ کی قدرت ہے کوئی معجزہ دکھا دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ کے بابے بھی نہیں جانتے تھے، بابوں کے ماننے والے بھی نہیں جانتے. سرکار یہ ہے کتابوں کا دین، اور ایک وہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں. سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں.
یہ عقیدہ تو ہمارا پیغمبروں کے بارے میں نہیں ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ بتاتا ہے تو غیبی خبر پتہ چلتی ہے. پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے میں کوئی معجزہ دیتا ہے تو وہ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. خود نہیں کچھ کر سکتا. پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے. سوائے وہ معجزات جو پرماننٹلی اٹیچ ہو جائیں کسی شخص کے ساتھ, اور وہ بھی اتنی دیر کے لیے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن میں آیا کہ اللہ نے معجزہ دیا کہ وہ لاٹھی کو ہاتھ لگاتے تھے, وہ اژدہا بن جاتا تھا جب اس کو پھینکتے تھے, اور دوبارہ پکڑتے تھے تو وہ لاٹھی بن جاتی تھی. یہ معجزہ ہے. لیکن وہی موسیٰ علیہ السلام جب سمندری جھیل کے کنارے پہنچے ہیں اور پیچھے فرعونی آگے سمندر, ساتھیوں نے کہا مروا دیا نا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ نے وحی کی کہ اسی لاٹھی کو آپ مارے, پانی کے اوپر یہ راستہ بنا دے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ ماری تو راستہ بن گیا. یعنی اس وقت سے پہلے وہ لاٹھی صرف اژدہا بن سکتی تھی, راستہ نہیں نکال سکتی تھی, اور نہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتا تھا کیونکہ پیچھے امر کن نہیں تھا. قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے جب پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وہ درخت کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا؟ انہوں نے کہا لاٹھی ہے. فرمایا اسے پھینک. جب وہ پھینکی انہوں نے تو وہ اژدہا بن گئی. قرآن کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے خوف کھا کر بھاگے. تو ہم نے کہا مت ڈرو, اسے ہاتھ لگاؤ, ہم اسے دوبارہ اسی حالت پہ واپس لے آئیں گے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ خود بنائی ہوتی تو وہ ڈر کے بھاگتے؟ کبھی نہ بھاگتے. تو اگر پیغمبروں کے پاس اس قسم کی کمپیٹنسیز خود سے ہوتی تو کر لیتے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے. وہ ہم بالکل مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے, اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پرماننٹلی اٹیچ چیزیں ہیں وہ اسی طرح چلتی ہیں. جیسے